بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف عربی گرامر کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ یقیناً عربی پڑھنے والے طلباء کو اس علم کی افادیت سے انکار نہیں۔ اس کے پڑھنے کے جو طریقہ کار بڑے علماء بیان کرتے چلے آئے، جو انداز بیان کرتے چلے آئے، وہ ہے صرف کی گردانوں کی تکرار۔ گردان بار بار پڑھی جائے تو وہ زبان پر رواں ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اس کی تکرار کی جائے اتنا یہ اوزان زبان پر جاری ہوتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زبان میں سلاست آتی ہے، اور جب آپ کے سامنے اسی وزن کا دوسرا صیغہ آتا ہے تو دماغ آٹومیٹکلی اسے میچ کرتا ہے۔ لہذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تکرار جتنی زیادہ ہوگی اتنی اچھا ہے۔ البتہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں انداز بدلتا ہے، اور پہلے کے طلباء کے مقابلے میں اب طلباء کی طباع کا اختلاف ہے، خصوصاً بڑے شہروں میں، جہاں کاروباری لوگ، تاجر طبقہ، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو پریکٹیکل لائف میں انوالو جو لوگ ہیں، وہ علم دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، تو انہیں یہ رٹے والی جو کیفیت ہے یہ دشوار لگتی ہے۔ لگنی بھی چاہیے، کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ نیچر اور عادات کے بدلنے کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ لہذا علم صرف میں ہمیں کچھ آسانی لانی چاہیے۔ تکرار کرنے والے کریں، نور الانا نور ہے، سونے پہ سہاگا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ سے رٹا نہیں لگتا تو درس نظامی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ درس نظامی نہیں کر سکتے۔ علم صرف میں گردانیں جو پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک گردان ہے ماضی کی، فعل ماضی، دوسری ہے فعل مضارع کی، اور تیسری ہے فعل امر کی۔ یہ تین ہی گردانیں ہوتی ہیں۔ پھر اس تین کی مزید اقسام بنتی چلی جاتی ہیں، تو اصل گردان جس سے صیغہ پہچانا جا سکے گا، آپ کلمات کو ترتیب دے سکیں گے، وہ یہ تین گردانیں بنتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی کی جتنی قسمیں بنانے چاہیں گے وہ ساتھ ایک آدھ حرف کا اضافہ کر کے فعل ماضی لگاتے چلے جائیں گے تو بنتا چلا جائے گا۔ فعل مضارع ایک دفعہ آپ نے یاد کر لیا تو نفی جہت بلم، نفی تاکید بلن یا نون ثقیلہ خفیفہ وہ سارا مضارع سے آپ کا حل ہوتا چلا جائے گا۔ امر یاد کر لیں گے تو امر پورا کور ہو جائے گا، اور نہیں رہ جائے گا تو نہیں مضارع والی گردان ہے وہ بھی کور ہو جائے گا۔ یعنی اصل ان تین گردانوں کو اگر سمجھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ فعل ماضی ہے، ایک گردان کے 14 صیغے ہوتے ہیں: قتل، قتلا، قتلوا، قتلت، قتلتا، قتلنا۔ قتلتا، قتلتما، قتلتم۔ قتلتی، قتلتما،
اور قتلتن. قتلتو اور قتلنا. محترم یہ 14 صیغے ہیں، اور یہ جو 14 صیغے ہیں یہ ہر ماضی میں آتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں. اب ان میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان 14 صیغوں کی پہچان یاد رکھنی ہوتی ہے. یعنی یوں کہہ لیں یہ 14 لفظ ہیں، ایک ترتیب سے آئے ہیں. یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ واحد کے صیغے ہیں. یہ جو سیکنڈ لائن ہے یہ تثنیہ کے صیغے ہیں. اور یہ جو تھرڈ لائن ہے یہ جمع کے صیغے ہیں. یعنی یہ سارے واحد کے صیغے ہیں، یہ تثنیہ کے ہیں اور یہ جمع کے صیغے ہیں. اچھا، پھر پہلا جو لائن ہے وہ مذکر کی ہے اور تھرڈ پرسن غائب کی ہے. دوسری لائن مؤنث غائب کی ہے. تیسری لائن مذکر حاضر. چوتھی لائن مؤنث حاضر. اور پانچویں لائن متکلم کی ہے. اب اس میں یہ جو میں نے چیز لکھی ہے یہ کیا ہے؟ یہ لائن واحد کی ہے، یہ تثنیہ کی ہے، یہ جمع کی ہے. اور یوں لائنیں دیکھی ہم نے تو یہ رو جو ہے مذکر غائب کی ہے، یہ مؤنث غائب کی ہے، یہ مذکر حاضر کی، یہ مؤنث حاضر کی، اور نیچے والا متکلم کا. 14 صیغوں کو ایک دفعہ اپنے گھر کے 14 کمرے بنا کے اپنے دماغ کے گلدستے میں سجا لیں. وہ لفظ جس میں تینوں حرف ہوں، کوئی زائد نہ ہو، ایکسٹرا لفظ نہ آیا ہو، کوئی علامت ساتھ نہ لگی ہو، وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے. یہ جو الف لگتا ہے یہ تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، اس علامت سے پہچانتے ہیں. یہ جو واو لگا ہے یہ جمع کی علامت ہے. پھر یہ جو لمبی تا ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے، لیکن یہ مؤنث کی علامت ہے، تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ والا جو الف آیا ہے یہ بھی تثنیہ کی علامت ہے. یہ نون جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. تا واحد مذکر حاضر کی علامت ہے. تما تثنیہ مذکر حاضر کی علامت ہے. تم جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. یہ تی واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے. تما تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے. تن یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت. تو جس لفظ کے آخر میں آئے وہ واحد متکلم کی علامت ہے، اور یہ نا جس کے آخر میں آئے وہ جمع متکلم کی علامت ہے. سبق پرانا ہے، سب کو آتا ہوتا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن پاک میں یہی الفاظ سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ماضی پر پہنچنے کی بجائے پہلے بابوں میں گھسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ علامات کی پریکٹس ہونی چاہیے. سب سے بنیادی کام یہ ہوتا ہے، سب سے بنیادی کام، کہ آپ جب آپ کے سامنے ایک لفظ آئے تو پہلی چیز یہ ہو کہ آپ گردان کے اندر صیغے کا جو نمبر بنتا ہے وہ آپ کو پتہ ہو. صیغے کا جو نمبر بنتا ہے، یعنی آپ کے سامنے لکھا گیا قتلتن، تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ تھرڈ لاسٹ صیغہ ہے، 12واں صیغہ ہے. یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کے سامنے بولا جائے قتلتا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 7واں صیغہ ہے. 7واں نمبر سے نہ چاہے یاد ہو، آپ کو یوں یاد ہونا چاہیے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تا دیکھ کر آپ پہچانتے ہوں، تو دیکھ کر آپ پہچانتے ہوں، آپ تی دیکھ کر پہچانتے ہو، تم اور تما دیکھ کر پہچانتے ہو. ٹھیک ہو گئی؟ سب سے بنیادی کام یہ ہوتا ہے. اگر آپ کا یہ کلیئر ہو جائے تو باقی تو سب کچھ کلیئر. جب آپ نے یہ کلیئر کیا نا، جب آپ پہنچیں گے کتنے نمبر کا صیغہ ہے،
تو اس کے آگے جو دوسرا سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے فعل ڈیسائیڈ کریں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، جو بھی ہے، گردان کا نام ڈیسائیڈ کریں۔ تو جب آپ گردان کے اندر پہنچ گئے ہیں تو گردان کا نام آپ کو آ ہی جائے گا۔ آپ گردان کا نام لکھ دیں فعل ماضی، فعل ماضی آپ نے کنفرم کر دیا۔ اب اگلا کام شش اقسام، تو شش اقسام میں جب آپ علامت دیکھ کے پہچان رہے ہیں، حرف آپ کی گنتی میں آ جاتے ہیں، تو ویسے اس پر ہم دوبارہ گفتگو بھی کریں گے۔ تو یہ ثلاثی مجرد آپ کہہ دیں، آپ کو نارملی یہ پہچان ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو ہم اس پہ کلپ ریکارڈ کریں گے، ٹھیک ہو گئی۔ ثلاثی مجرد کے بعد اب اگلا کام ہے ہفت اقسام۔ حروف اصلیہ میں حرف علت ہے نہیں ہے، حمزہ ہے نہیں ہے، دو حرف ایک جنس کے ہیں نہیں ہے، ہفت اقسام کے اعتبار سے آپ اس کو لکھیں گے۔ آخری کام ہے باب، جس میں ہم سارے پہلے گھستے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ باب میں اصولی بات یہ ہے، جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں یہ سماعی ہیں، نہ میں آپ کے کان میں پھونک سکتا ہوں، نہ آپ میرے کان میں، دل میں یہ القاء نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ڈکشنری دیکھنا یہ فرض ہوتا ہے۔ یعنی میں نے جو سبق پڑھ لیے، جو کتابوں میں لفظ پڑھ لیے، اس کا مجھے پتہ ہے جی یہ ضربہ باب ہے، یہ فتح باب ہے، یہ نصر باب ہے، لیکن کوئی نیا صیغہ آئے گا تو میں نہیں ڈیسائیڈ کروں گا، یہ ڈکشنری نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیز سماعی ہے۔ عربوں نے بولنا ہے جی یہ کارومہ باب ہے تو ٹھیک ہے، کارومہ باب۔ باب میں یعنی ایک میں آپ سے عرض کروں، 3 باب آتے ہیں مفتوح العین۔ نمبر 1 فتح، نمبر 2 نصرہ، نمبر 3 ضربہ۔ یہ 3 الگ الگ باب ہیں، تینوں کی ماضی سیم ہے۔ ایک ماضی لکھی ہو، یہ فعلا لکھا ہے۔ اب اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ یہ کون سا باب ہے، تو مجھے عقل سے، قیاس سے کچھ بھی نہیں سمجھ آ سکتا، میں ان میں سے کوئی خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ حکم ہے کہ ڈکشنری دیکھوں، ڈکشنری میں اس کا جو باب لکھا ہے وہ ڈیسائیڈ کروں گا، تکا نہیں مار سکتا میں۔ تو ثلاثی مجرد کے باب میں تو ڈکشنری سے ہی مدد لینی پڑتی۔ لہذا مبتدی طلباء کو اس پیٹرن پر تھوڑا سا ورک کرنا چاہیے۔ علامات سے صیغے پہچانے، صیغہ پہچاننا یہ اصل صرف ہے۔ آپ کو صیغے آ گئے تو سمجھیں کہ آپ کی گتھی سلجھ گئی صرف کی، گردان نہ بھی آئے گی تو سلجھ جائے گی، لیکن یہ ایک گردان اچھا ماضی کی، زندگی میں ایک ماضی آپ نے یاد کر لینی ہے علامات کے ساتھ۔ اللہ نے چاہا زندگی میں کبھی کوئی ماضی آپ کی غلط نہیں ہوگی اگر آپ نے ماضی کی علامتیں یاد کرنی، علامات سے یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ پھر صیغے نکالیے، قرآن سے صیغے نکالیے، پریکٹس کیجئے، جہاں وہ علامات دکھے ان علامات کو پرکھیے۔ تھوڑے وقت کے بعد یہ چیزیں حل ہو جاتی ہیں اگر بندہ مسلسل پریکٹس کرتا رہے۔